ارشد شریف کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اس دنیا سے گئے ہوئے، اور آج بھی ان کے چاہنے والے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کب ارشد شریف کو انصاف ملے گا۔ یہ واقعہ تھا کیا؟ آئیں ایک دفعہ پھر سنتے ہیں۔ ارشد شریف تقریباً 3 گھنٹے تک ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کے ناخن اتارے گئے، جبکہ تشدد کے ساتھ ان کی انگلیاں اور ان کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، اور گاڑی سے اتار کے انتہائی قریب سے گولی ماری گئی۔ قتل کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہوا تھا پہلے سے، اور نجی ٹی وی کے مطابق 23 اگست کی شب 8 بجے خرم کے ساتھ کار میں جاتے ہوئے ارشد شریف پر فائرنگ کی گئی، جبکہ جس دن ارشد شریف کو قتل کیا گیا اسی دن خرم نے انہیں عام کے بجائے لمبے راستے سے لے کر گیا۔ مکادی ہائی وے والا راستہ دور ہونے کے باوجود استعمال کیا گیا۔ تفتیش بھی ٹھیک سے تعاون نہیں کیا گیا لوگوں کو وہاں پہ، اور پاکستانی تفتیش کاروں نے بھی رینج روور موجود تھی وہاں پہ، اور لوگوں سے پوچھا، اور کینے حکام نے بھی معلومات دینے سے تھوڑا سا ہچکچایا۔ اس کے مطابق ارشد شریف کو قتل کیا گیا، وہاں 10 امریکی انسٹرکٹر اور ٹرینر بھی موجود تھے۔ اب لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سچ بولنا اتنا خطرناک ہے کہ ان کو اتنی بے دردی سے مار دیا جائے گا؟ سوالات تو یہاں پہ بھی جنم لیتے ہیں کہ اس کو پاکستان سے کیوں نکلنے پہ مجبور کیا گیا، کیوں دبئی کے اندر بھی اس کی انٹری نہیں دی گئی، اور دبئی کے بعد اس کو کینیا ہی کیوں لے آیا گیا۔ کینیا میں بسنے والے زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کینیا کے اندر ایک عام طور پہ شارپ شوٹرز کو ہائر کرنا بہت آسان کام ہے، وہاں پہ کسی کو قتل کرانا بہت آسان کام ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب حکمران اور وہاں کے حکام بالا سے بات کی گئی کہ کیونکہ ایک آئیڈینٹیفائی اور طرف سے بات ہوئی کہ ایک بچے نے گاڑی اغوا کی گئی اور اس بچے کو اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے، نہ تو وہ گاڑی اس جیسی تھی، نہ وہ بچہ اس روٹ سے آ رہا تھا، اس کے بالکل اپوزٹ روٹ سے آئی ہوئی گاڑی کے ساتھ ہوا ہے۔ رینج روور ان کے پاس تھی، ان کے پاس بڑی گاڑی تھی، اس کے پاس چھوٹی گاڑی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو پتھر رکھے گئے، پتھروں کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ آدھے گھنٹے پہلے شارپ شوٹر وہاں پہ موجود تھے، اور اس کو باقاعدہ روکا گیا۔ روکنے کے بعد اس کو 3 گھنٹے تک تشدد کیا گیا، اس کی پسلیاں توڑی گئی، اس کی، اور گولی بھی بہت قریب سے ماری گئی ہے، کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے لوگوں نے جو وہاں پہ بتایا ہے ان لوگوں نے کہ اس کو بہت قریب سے گولیاں ماری، اور جو کہ اس سے انڈیکیٹ کی جاتی ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ مرڈر تھا۔ آئے معلوم کرتے ہیں لوگوں کا باہر ممالک میں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اسپیشلی صحافی اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ دنیا میں ارشد شریف، جی ہاں، ارشد شریف کی پوری دنیا کے اندر ایز اے جرنلزم کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی اندوناک اور دردناک کہانی ہے ان کی شہادت کے اوپر۔ آج کل انٹرنیشنل میڈیا بھی، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، سب ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا تھا، پاکستان کے اندر اداروں نے بھی بات کری کہ وہاں پہ جو ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے وہ ایک حادثاتی شہادت ہوئی ہے۔ وہ بیسکلی ایک کہا جائے کہ کسی اور کے تعاقب میں کچھ پولیس والے بیٹھے تھے اور اس کے بعد ان کو شوٹ اپ کیا گیا۔ بٹ اب آنے والے دنوں میں جو چینجنگ ہوئی ہے اسٹوری، چینج یہاں پہ آیا ہے کہ ان کو باقاعدہ تشدد کیا گیا، 3 گھنٹے تک ان کی جو ہے انگلیاں کو توڑا گیا، ان کو شدید تشدد کرنے کے بعد بہت قریب سے گولی ماری گئی۔ یو کے میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی پاکستانی رہتے ہیں اور جس بھی متفکر سے ہیں ان سب کے دل لہج گئے ہیں۔ یو کے پی سی آئی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس ٹائم کے پاس شفقت صاحب موجود ہیں، سردار شفقت صاحب۔ سر السلام علیکم، اور یہ مجھے بتائیے اوور آل آپ نے پاکستان کے اندر بھی ہر جگہ پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری، پاکستان از اے، ادھر آ کے آپ جو ہے بزنس کیجئے، چیزیں کیجئے، آپ کا خود بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے۔ یہ ارشد شریف کا جب آپ نے واقعہ سنا اور یہ ابھی ریسنٹلی واقع ہوا، واٹ از یور ٹیک بیسکلی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ارشد شریف اور جتنے بھی لوگ اس شعبہ سے جو حادثاتی یا نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت فردوس میں جگہ دے اور ان کی فیملیز کو صبر دے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایز اے اوورسیز پاکستانی اور ایز اے انسان ایک بڑی دکھ دہ بات ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کی قتل آپ اس کے برابر ہے۔ یہ جو ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج مجھے بھی کچھ پکچرز دیکھنے کو ملی ہیں
جو ان کی رپورٹ آئی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، اس میں جو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ زندہ حالت میں اس کے ساتھ تشدد کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی شرمناک بات ہے ایز اے قوم، ایز پاکستانی اور مسلمان ہونے کے باوجود. دیکھیں جی، جو بڑے سخت زیادتی ہوئی ہے ارشد شریف کے ساتھ، اس کا پوسٹ مارٹم بھی میں نے تصویریں بھی دیکھی. اس کو پہلے انہوں نے زیادتی کی اس کے ساتھ، اس کو مارا کوٹا اور اس کے بعد پھر اس کو گولی ماری گئی. یہ سراسر زیادتی ہے. پاکستان کی میڈیا کے ایز اے اینکر ہے، ان کے کافی یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ چیزیں نہ ہونی چاہیے. بینگ اپنا اوورسی پاکستانی جتنے بھی ہمیں، وی آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ دی میڈیا اینڈ وی ول ریز آور وائس انشاءاللہ. اب ریئلی ریفلیکٹ بہت برا اثر پڑتا ہے پاکستان کی امیج کے اوپر. اسپیشلی ایک آدمی ایک رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے، اور وہ جا کے سیفٹی کسی کنٹری میں ڈھونڈتا ہے، لیکن اس کو ٹریک کر کے وہاں پہ اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ ریناؤلڈ جرنلسٹ جو ہے وہ 92 کے بھی موجود ہے، صابری بھائی. اور صابری بھائی، آپ کافی سالوں سے جرنلزم کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بے معنی قتل کرنا اور اس کے بعد ایسی اسٹیٹمنٹ دینا کہ جی وہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی، چیزیں ہوئی تھی، اور جب یہ کھلنا شروع ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم کے اوپر ایز اے جرنلسٹ بھی، ایز اے ہم لوگ بھی خود بھی میڈیا کے لوگ ہیں، کس طرح کے جذبات ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جب بھی یہ واقعہ ہوا، یہاں پہ برطانیہ میں جتنے بھی صحافی تھے سب کی آنکھیں نم تھی. ہر بندہ افسوس کر رہا تھا کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. پھر چیزوں کو جس طرح الجھایا گیا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، کوئی بندہ ان کو مار گیا، کوئی گینگز ان کو مار گئی. ابھی آہستہ آہستہ وہ باتیں کھلنا شروع ہو گئی. جس طرح پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی آئی ہے، اس میں کلیئر پتہ چلا کہ پہلے ان کے ناخن کھینچے گئے، پھر ان کی انگلیاں توڑی گئی. تو اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. السلام علیکم. آج صحافی ارشد شریف کی برسی ہے. بہت اچھا صحافی تھا، انویسٹیگیٹو صحافی تھا، بڑا ملنسار تھا، بڑی محبت کے ساتھ ملتا تھا اور کوائٹ انسان تھا. ہماری طرح باقی صحافیوں کی طرح اس میں بہت زیادہ چربلا پن نہیں تھا اور بہت اچھا ساتھی تھا، بڑی اچھی رپورٹنگ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ پہلی برسی پہ اس کو جو ہے غریق رحمت کرے، اس کے درجات بلند فرمائے. 1 سال ہو گیا ہے، میرے خیال سے پاکستانی کورٹس کو، سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ابھی تک اس کے مرڈر کے اوپر کوئی ایکشن خاطر خواہ نہیں ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے اور جو کرتا دھرتا ہے پاکستان میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرنے والا تھا، پاک فوج سے محبت کرنے والا تھا، بڑا اچھا انسان تھا، بہت اچھا صحافی تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. اور جو انویسٹیگیٹو صحافت کرتا تھا اس میں وہ چیلنج بھی کرتا تھا کہ کوئی بھی اس کے پروگرام میں آ کے اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو برائے مہربانی اس کے قتل کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اس کے گھر والوں کا خیال ہونا چاہیے. اور وہ بڑا ہی بہترین انسان تھا، ہم سب اس کو بہت مس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجات مزید بلند فرمائے، آمین. ہیلو، السلام علیکم. آج آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ارشد شریف شہید کی آج برسی ہے. انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے پورا سال ہو گیا ہے. اور جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں لنڈن میٹروپولیٹن پولیس میں جا کر کمپلین بھی درج کروائی تھی، کیونکہ میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی شیم شاہ صاحب نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی جس پر ان کو ٹارچر کیا گیا تھا. مگر افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک انصاف فراہم نہیں ہوا. اور خاص طور پہ پاکستان میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شریف فیملی جو ہے نا، یہ ایک پرائم سسپیکٹ ہے ارشد شریف کے مرڈر میں، مگر ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے، ان کو چاہیے کہ سو موٹو ایکشن لیں اور جسٹ ونس فار آل اس کی انویسٹیگیشن کروائیں کسی انڈیپینڈنٹ تھانے دار سے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو سسپیکٹ ہیں، ان کا ایکسپوز کیا جائے اور انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جائے. مایوسی کفر ہے، مگر اب بھی ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. اور اب بھی ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ جب عمران خان کی حکومت آئے گی تب ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی، امپارشل انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو مجرم ہیں ان کو قانون کے کٹہرے پر لایا جائے گا. لانگ لیو پاکستان.
चौधरी तारिक महमूद, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट UK। अरशद शरीफ एक ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। वो ना किसी से डरे, ना उन्हें मौत का कोई उनको खौफ था। वो सहाफ़त की दुनिया में एक ऐसा मुकाम रखते हैं कि जो हमेशा ताहयात उनका नाम जिंदा रहेगा। बगावत के मुकदमों का तो दिफा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, भगत सिंह का भी दिफा उन्होंने किया था, वो भी आपको बताऊंगा किन अल्फाज में किया था बगावत के मुकदमों का दिफा, क्योंकि बगावत के मुकदमे जो हैं ये अंग्रेज़ करता था बरसगीर पाक व हिंद के लोगों पे। बरतानिया ने ख़ुद इस कानून को ख़त्म कर दिया है, लेकिन ओल्ड प्ले बुक आज भी उसी तरह इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर बगावत, जिस तरह मुराद सईद साहब ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ना अगर बगावत है, तो हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम बिल्कुल बागी हैं।